نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری اسلامی ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 61 کا ترجمہ اور تشریح پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب کہا تم نے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر، ہرگز ہم صبر نہیں کر سکتے، علی طعام واحد، ایک کھانے پر، فادعو، پس آپ پکارو، لنا، ہمارے لیے، رب کا، اپنے رب کو، یخرج، کہ وہ نکالے، لنا، ہمارے لیے، مما، اس میں سے، تنبت الارض، جو زمین اگاتی ہے، من بقلہا، ترکاریاں، وقثائہا، اور ککڑی، وفومہا، اور گیہوں، وعدسہا، مسور، وبصلہا، اور پیاز۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اتستبدلون، آیا تم تبدیل کرتے ہو، الذی، اس چیز کو، ہوا ادنا، جو ادنا ہے، بالذی، اس کے بدلے، ہوا خیر، جو بہتر ہے۔ اہبطوا، تم اتر جاؤ، مصرن، ایک شہر میں، فإن، بے شک، لکم، تمہارے لیے، ما، وہ ایسا، التم، جو تم مانگ رہے ہو، وضربت، اور مار دی گئی، علیہم، ان پر، ذلت، ذلت، والمسکنہ، اور محتاجی، وباؤ، اور وہ مستحق ہوئے، بغضب من اللہ، اللہ کے غصے کے، اور وہ لوٹے اللہ کے غصے کے ساتھ، اور وہ مستحق ہوئے اللہ کے غصے کے، ذالک، یہ اس لیے، بأنہم، کہ بے شک وہ، کانوا یکفرون، انکار کیا کرتے تھے، بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات کا، ویقتلون النبیین، اور وہ قتل کرتے تھے نبیوں کو، بغیر الحق، بغیر حق کے، ذالک، یہ اس لیے، بما عصوا، بسبب اس کی جو انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا، اور تھے وہ، یعتدون، حد سے گزرنے والے۔ اب یہ قصہ بھی وادی طی کا ہے۔ من و سلوہ سے اکتا کر ان ترکاریوں اور غلوں کی درخواست کی انہوں نے۔ اس میدان کے داخل حدود کوئی شہر آباد تھا، یعنی اس میدان کے قریب بھی کوئی ایک شہر تھا، وہاں جا کر ان کو رہنے کا حکم ہوا کہ جاؤ تم بو، کھاؤ اور کماؤ، اور یہاں پر ان پر ذلت اور مسکنت یہ بھی ان کے لیے ہے۔ یہودیوں سے سلطنت قرب قیامت تک کے لیے چھین لی گئی، البتہ بالکل قیامت کے قریب محض لٹیروں کا بے ضابطہ تھوڑا زور ہوگا، جیسے دجال یہودی کا کل 40 دن کے لیے ہوگا یہ، اور اس کو کوئی بھی عاقل سلطنت نہیں کہہ سکتا، حکومت نہیں کہہ سکتا، یعنی 40 دن کے لیے کیا ان کی حکومت ہوگی۔ اور ان کو یہ بات موسیٰ علیہ السلام کی معرفت بتلا دی گئی کہ اگر بے حکمی کرو گے تو ہمیشہ دوسری قوموں کے محکوم رہو گے، جیسا کہ سورہ اعراف کی آیت ہے، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، سورہ اعراف کی آیت نمبر 167۔ موجودہ اسرائیلی حکومت کی حیثیت بھی امریکہ اور برطانیہ کے غلام سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے بہت سے پیغمبروں کو مختلف اوقات میں قتل کیا، اور اس کو یہ لوگ دل میں سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا یہ فعل ناحق ہے، جو ہم انبیاء کو قتل کر رہے ہیں یہ غلط فعل ہے، لیکن ضد اور عناد نے انہیں اندھا بنا رکھا تھا۔ اب آیات مذکورہ میں یہود کی سزا دنیا میں کیا تھی؟ دنیا میں دائمی ذلت، مسکنت، اور دنیا اور آخرت میں غضب الہی کو بیان کیا گیا کہ یہ دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ تعالیٰ کے غصے کے مستحق ہوئے۔ ان کی دائمی ذلت اور مسکنت کا مفہوم جو ائمہ تفسیر، صحابہ اور تابعین سے منقول ہے، اس کا خلاصہ ابن کثیر کے الفاظ میں یہ ہے، لا یزالون مستذلین من وجدہم استذلہم وضرب علیہم الصغار،
یعنی وہ کتنے ہی مالدار بھی ہو جائیں ہمیشہ تمام اقوام میں ذلیل اور حقیر ہی سمجھے جائیں گے۔ جس کے ہاتھ لگیں گے ان کو ذلیل کرے گا اور ان پر غلامی کی علامتیں لگا دے گا۔ امام تفسیر ضحاک ابن مزاحم رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی ذلت اور مسکنت کا یہ مفہوم نقل کیا ہے، ہم اہل القبالات یعنی جزیہ، مطلب یہ ہے کہ یہودی ہمیشہ دوسروں کی غلامی میں رہیں گے، ان کو ٹیکس وغیرہ ادا کرتے رہیں گے اور خود ان کی کوئی قوت اور کوئی اقتدار ان کو حاصل نہیں ہوگا۔ اس مضمون کی ایک اور آیت سورہ آل عمران میں ایک زیادتی کے ساتھ اس طرح آئی ہے، ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ۔ آیت نمبر 112 ہے سورہ آل عمران۔ ترجمہ یہ ہے کہ جما دی گئی ان پر بے قدری، جہاں کہیں جائیں گے بے قدری رہیں گے، مگر ہاں ایک تو ایسے ذریعے سے جو اللہ کی طرف سے ہو اور ایسے ذریعے سے جو آدمیوں کی طرف سے ہو، تو پھر وہ صورت میں بچ جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کے ذریعے کا مطلب تو یہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہی اپنے قانون میں امن دے دیا ہو، جیسے نابالغ بچے ہو گئے، عورتیں یا ایسے عبادت گزار جو مسلمانوں سے لڑتے نہیں ہیں، وہ محفوظ اور معمون رہیں گے۔ اور آدمیوں کے ذریعے سے مراد معاہدہ صلح ہے، جس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ مسلمانوں سے معاہدہ صلح کا یا جزیہ دے کر ان کے ملک میں رہتے ہوں، تو تب بھی وہ محفوظ اور معمون ہوں گے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت کی وضاحت سورہ آل عمران کی آیت سے پوری ہو گئی، اور اس سے وہ تمام شبہات بھی دور ہو گئے جو آج کل فلسطین میں یہودیوں کی حکومت قائم ہونے کی بنا پر بہت سے مسلمانوں کو پیش آتے ہیں کہ قرآن کے قطعی ارشادات سے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہودیوں کی حکومت کبھی قائم نہ ہوگی، اور واقعہ یہ پایا جاتا ہے کہ فلسطین میں ان کی حکومت قائم ہو گئی ہے، جو اب واضح ہے کہ فلسطین میں یہودیوں کی موجودہ حکومت کی حقیقت سے لوگ باخبر ہیں۔ وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ حکومت در حقیقت اسرائیل کی نہیں بلکہ امریکہ اور برطانیہ کی ایک چھاؤنی سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے۔ یہ اپنی ذاتی طاقت سے ایک مہینہ بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ یورپین طاقتوں نے اسلامی بلاک کو کمزور کرنے کے لیے ان کے بیچ میں اسرائیل کا نام دے کر ایک چھاؤنی بنائی ہوئی ہے، اور اسرائیلی ان کی نظروں میں بھی ان کے فرمانبردار غلام سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ صرف قرآن کریم کے ارشاد وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ کے سہارے ان کا اپنا وجود قائم ہے، اور وہ بھی ذلت کے ساتھ۔ اس لیے موجودہ اسرائیلی حکومت سے قرآن کریم کے کسی ارشاد پر ادنیٰ شبہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ یہود نصارہ اور مسلمانوں میں سب سے پہلے یہود ہیں، ان کی شریعت، ان کی تہذیب سب سے پہلی ہے۔ اگر پوری دنیا میں فلسطین کے ایک چھوٹے سے قصبہ پر ان کا تسلط کسی طرح بھی ہو گیا تو پوری دنیا کے نقشے میں یہ حصہ ایک نقطے سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اس کے بالمقابل نصارہ کی سلطنتیں اور مسلمانوں کے دور تنزل کے باوجود ان کی سلطنتیں، بت پرستوں کی سلطنتیں اور لامذہبوں کی حکومتیں جو جگہ جگہ مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی ہیں، ان کے مقابلے میں فلسطین، اور وہ بھی آدھا، اور اس پر بھی امریکہ برطانیہ کے زیر سایہ کوئی تسلط یہودیوں کا ہو جائے تو کیا اس سے پوری قوم یہود پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگائی ہوئی دائمی ذلت کا کوئی جواب بن سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تو یہ اس ذلت کے، فقر اور مسکنت کے مستحق کیوں ہوئے کہ انہوں نے اللہ کے احکامات کو بار بار توڑا، بار بار فرمائشیں کرنے کے لیے اپنے نبی کو انہوں نے تکلیف دی، اور بہت سے انبیاء کو انہوں نے قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑنے، اپنے انبیاء کو قتل کرنے کے بسبب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس ذلت، مسکنت اور اس غلامی کے مستحق ہوئے۔ وما علینا الا البلاغ۔